اسلامی جمہوریہ پاکستان سے میں ہوں فکار بگا اور آپ دیکھ رہے ہیں 27 نیوز ایچ ڈی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد حالات خراب ہیں، ملک بھر کی سڑکیں بند کر دی گئی ہیں اور اس وقت آپ کو اگر کہیں بھی سفر کرنا ہے تو اپنے آپ کو محدود کر لیں، سفر کرنے سے گریز کریں، کیونکہ اگر آپ باہر نکلیں گے تو آپ کے ساتھ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ ناخوشگوار واقعہ کچھ شدت پسند یا شر پسند عناصر کی طرف سے بھی پیش آ سکتا ہے اور کچھ سرکاری مشینری کی طرف سے بھی پیش آ سکتا ہے۔ ایسے حالات میں ہمیشہ وہ لوٹ مار کرنے والا، وہ توڑ پھوڑ کرنے والا گروپ متحرک ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مذموم مقاصد لیتے ہیں۔ دشمن کا ہمیشہ سے ایجنڈا رہا کہ پاکستان کی فورسز کے خلاف پاکستانی قوم کو کھڑا کر دیا جائے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا جب جنرل ایوب کا دور تھا، جنرل یحییٰ کا دور تھا، لوگ نعرے لگاتے تھے، کور کمانڈرز کے گھروں میں جاتے تھے۔ ہم نے مشرف صاحب کے دور میں بھی دیکھا ایسے ہی کچھ ہوا، مگر حالیہ دور میں جو حالات ہیں وہ بڑے دل خراش ہیں۔ کچھ فوٹیج سامنے آئی ہیں جس میں آرمی چیف کور کمانڈرز کے گھروں کی کینٹ کے جو دائرہ اختیار ہیں وہاں پر، یا پھر جتنی بھی فورسز کے جو پریمسز ہیں وہاں پر لوگ گھس گئے ہیں۔ انہوں نے کور کمانڈرز کے گھروں کو آگ لگا دی ہے، وہاں پر توڑ پھوڑ کی ہے، وہاں سے جا کر سامان اٹھا کر لائے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، اور وہ خواہشیں وہ لوگوں کے مقاصد تھے، وہ جو ان لوگوں کی خواہشیں تھیں وہ پاکستان کے خلاف تھی، پاکستان کے مخالف تھے، آج ان کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں۔ بدقسمتی سے کہا یہ جاتا ہے کہ بندر کے ہاتھ میں اگر ماچس ہو تو وہ جنگل کو آگ لگا دیتا ہے، تو اسی طرح اگر بندر کے ہاتھ میں ماچس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف آپ دیکھیں تو اگر آپ یہ چیز بھی نوٹ کریں گے کہ کسی کم ظرف کے ہاتھ میں بھی اختیار آ جائے تو وہ ملک کو بھی آگ لگا دیتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ کم ظرفوں کے ہاتھ میں اختیار تھا، انہوں نے اپنی انا کی تسکین کے لیے ایک شخص کی بلی چڑھائی اور اسے ایک شخص کی بلی کے چکر میں پورا ملک آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا، پورا ملک آپ نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا اور پورے ملک کا حال حلیہ بگاڑ دیا۔ اب معاملات جو ہیں وہ بڑے شدت پسند عناصر کے ہاتھوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور شدت اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ اب معاملات ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ اب وہ چیز واپس نہیں ہوگی جس طرح رجیم چینج کی گئی تھی، پھر کہا گیا تھا کہ اس کو ریورس کریں گے اور اس کے بعد پھر آئے روز ایک سٹیپ اٹھایا گیا اور اس سٹیپ کی وجہ سے آپ پھنسے، آپ مشکل میں دوچار ہوئے۔ تو اس دفعہ بھی آپ نے سٹیپ لیا، آپ مشکل میں پڑے اور اب آپ کی مشکلیں مزید بڑھتی جا رہی ہیں۔ آپ نے ایک اور سٹیپ لیا اور یہ سٹیپ آپ قانونی طریقے سے بھی لے سکتے تھے۔ اس سٹیپ میں آپ عمران خان کو احاطہ عدالت سے باہر سے بھی گرفتار کر سکتے تھے، آپ پولیس کو بھیج کے گرفتار کر سکتے تھے، آپ کوئی بھی لیگل طریقہ اختیار کر سکتے تھے، مگر آپ نے جو رستہ اختیار کیا وہ رستہ آپ کے گلے کی ہڈی بن گیا اور اب وہ ہڈی آپ نہ نکل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ اب آپ کے پاس چانسز بہت کم ہو چکے ہیں، عوام جو تھی وہ آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، عوام باہر نکل آئی ہے، سڑکوں پہ اس وقت جمع غفیر لگا ہوا ہے، آپ کی عسکری اداروں کے آفیسران کے گھر غیر محفوظ ہیں، آپ کی سرکاری عمارات کو لوگ توڑ پھوڑ رہے ہیں اور اس اسنا میں وہ لٹیرے وہ شر پسند عناصر بھی متحرک ہو چکے ہیں۔ تو نقصان تو بین الاقوامی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو صرف اور صرف پاکستان کا ہو رہا ہے، نقصان تو صرف ان لوگوں کا ہو رہا ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں، نقصان ان کا ہرگز نہیں ہو رہا جو رات کو اگر ان کا دل کرتا ہے تو وہ صبح ناشتہ دبئی جا کے کرتے ہیں، نقصان تو ان لوگوں کا بالکل نہیں ہو رہا جن کے جائیدادیں پاکستان سے باہر ہیں، اور نقصان اس 3% ایلیٹ کا نہیں ہو رہا، نقصان عام پاکستانی کا ہو رہا ہے، اور عام پاکستانی کا نقصان کرنے میں وہی تجربہ کار موجود ہیں جنہوں نے رجیم چینج کا کبھی تجربہ کیا اور کبھی اس طرح کے بونڈے گلیز اور گندے تجربے کیے۔ اب معاملہ کس طرف جائے گا، حالات کیا بنیں گے، یہ ابھی کوئی پروڈکٹ نہیں کر سکتا۔ آج کی رات بہت اہم ہے، آج کی رات عوام سڑکوں پہ ہے اور جو کال ہے احتجاج کی وہ عمران خان کی طرف سے ہے کہ جب میں گرفتار ہو جاؤں تو آپ نے باہر نکلنا ہے اور باہر نکلے رہنا ہے۔ تو عوام ابھی تک باہر ہے، واپس کب جائے گی، حالات کب سدھریں گے، ملک کی سڑکیں کب کھلیں گی، ملک پورا اس وقت شٹر ڈاؤن ہو چکا ہے۔ آپ ذرا سوچیں آپ نے کیا کیا اور یہ تجربہ آپ کے گلے پڑ گیا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔